السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھانیال۔ آپ کو بتائیں کہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے سیکرٹری جنرل کشمیر امریکن آرینس فورم اور ممتاز کشمیری رہنما ڈاکٹر غلام نبی فائی کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر کے تمام جامعات میں کشمیر آزاد کشمیر کے انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ طالب علموں کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جامع آگاہی فراہم کی جائے گی۔ صدر نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل عالمی برادری بھارت کے لیے اپنا کردار ادا کرے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے روکے۔ اس دوران ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے دنیا کے ہر فورم پر مظلوم کشمیریوں کے حقوق کی بے لوث خدمت کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری عوام بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی مسئلہ کشمیر کا حل کے لیے کی جانے والی سیاسی اور سفارتی کوششوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جموں کشمیر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے 10 اضلاع اور تحصیلوں میں دن بھر مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال رہی۔ مظفر آباد، پونچھ اور میرپور ڈویژن میں کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان دن بھر آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ آج دن بھر مظفر آباد میں مکمل پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن رہا۔ شہریوں کی جانب سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ عوام نے حکومت کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی۔ مختلف شہروں سے مظفر آباد کی جانب آنے والا لانگ مارچ کل مظفر آباد پہنچے گا، جسے روکنے کے لیے حکومت آزاد کشمیر کی ہدایت پر مختلف علاقوں میں مٹی کے تودے اور پتھر پھینک کر انتظامیہ اور پولیس نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور شہروں کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میرپور کے ممبران راجہ دانش، سعد انصاری ایڈوکیٹ، راجہ عارف، نازیہ شاہ کو پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اس دوران نجی نیوز چینل کے بیورو چیف سردار رضا بھی مظاہرین کی طرف سے پتھراؤ کے دوران زخمی ہوئے، جبکہ پولیس کی شیلنگ سے ایک بچہ بھی زخمی ہوا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین شوکت نواز میر اور دیگر قائدین نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مطالبات واضح اور دو ٹوک ہیں، کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں بلکہ عوامی مفادات اور ریاست کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے عوامی حقوق کی ہڑتال جاری رہے گی۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ندیم جنجوعہ کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے دی جائے گی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنانے اور شاہراہوں کو بحال کرنے کے لیے مکمل حکمت عملی ترتیب دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کی آڑ میں سرکاری گاڑیاں توڑنے والے اور پولیس پر پتھراؤ کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ چک سواری میں حالات کشیدگی اختیار کر گئے۔ پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے، مظاہرین کی جانب سے گولی لگنے سے سب انسپکٹر عدنان قریشی شہید ہو گئے۔ چک سواری میں پولیس اور مظاہرین کے مابین دن بھر جھڑپیں جاری رہی، جس کے باعث سب انسپکٹر تھانہ تھوتھال میرپور عدنان قریشی تھانہ اسلام گڑھ کے قریب دوران ڈیوٹی سینے میں گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ سب انسپکٹر عدنان قریشی کو زخمی حالت میں میرپور ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہسپتال ریفر کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سب انسپکٹر کو احتجاجی مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام گڑھ روانہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر چک سواری حمید آباد، ایسر اور فیض پور شریف میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال رہی۔ عوامی ایکشن کے زیر اہتمام نگیال چوک کی ریلی شروع ہوئی، جو زاہدی چوک میں پہنچ کر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق امیدوار اسمبلی محمد عارف چودھری، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی نے کہا کہ موجودہ وزیراعظم نہایت ہی جھوٹے اور نااہل شخص ہیں۔ پرامن تحریک کو پرتشدد بنانے میں وزیراعظم کی منفی سوچ کار فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسیر رہنماؤں کو رہا نہ کیا گیا تو حمید آباد چوک کو بند کر دیں گے اور کسی بھی گاڑی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ گرفتار رہنماؤں کی فوری رہائی اور مطالبات کو تسلیم کیے جانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर ज़िला झेलम वैली भर में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी रही। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद ज़िले हेडक्वार्टर हटियां बाला में ताजरों और सिविल सोसाइटी का मुजाहरा जारी रहा। झेलम वैली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हटियां बाला में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और तलबा ने दफ़ा 144 की धज्जियाँ उड़ाते हुए एहतजाजी रैली निकाली। रैली के दौरान शुरका और पुलिस के माबैन कशीदगी रही। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए झेलम वैली की इंतज़ामिया ने शाहराह श्रीनगर पर मिट्टी और पत्थरों के रुकावटें खड़ी की हैं। चिकोटी चिनारी के ताजरों और सिविल सोसाइटी के मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद इंतज़ामिया और पुलिस मज़ीद अलर्ट हो गई। पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। झेलम वैली के छोटे बड़े बाज़ारों चिनारी, चिकोटी, हटियां बाला, चिकार, गोजर बांडी समेत दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में दूसरे दिन भी मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल रही। सब डिवीज़न समानी में अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया, जबकि दिन भर मुख्तलिफ बाज़ारों में मुकम्मल शटर डाउन रहा। लॉन्ग मार्च में बल्दियाती नुमाइंदगान समेत कसीर तादाद में ताजरान और आवाम की भरपूर शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात बदरुल इस्लाम जाफरी की इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर मुजफ्फराबाद चलो लॉन्ग मार्च और ताजा रहनुमाओं की रिहाई के लिए सब डिवीज़न समानी के बड़े बाजार चौकी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल, ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। जंडाला बाजार में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। जंडाला से भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद चौकी बाजार पहुँच गई। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया ने भारी नफरी के साथ रुकावटें खड़ी कर दी। चौकी के अलावा पीर गली के मुकाम पर मेन शहरा पर पत्थर और मिट्टी डाल दी गई। ड्रामनी पुल पर शुरुआत लॉन्ग मार्च और पुलिस का आमना सामना। अवामी नुमाइंदगान के इंतज़ामिया और पुलिस से मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का सदर अंजुमन ताजरान समानी, आबिद असलम समेत मुतरक रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। एक रोज़ की डेड लाइन दे दी, जबकि मुजाहिरीन को लॉन्ग मार्च से रोक दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ज़बरदस्त नारेबाजी की, ताहम मौका पर मौजूद सियासी और समाजी शख्सियात, ताजर नुमाइंदगान ने सूरत हाल को काबू में रखा और किसी किस्म का तसादम नहीं होने दिया। एहतजाजी मुजाहरे और लॉन्ग मार्च के शुरा से खताब करते हुए मुकर्री ने कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हुकूमत वक्त ने तस्लीम किए और मुज़ाकरात में इनकी मंजूरी का भी वादा किया, ताहम बाद अज़ां वादा खिलाफ़ी की गई। सस्ती बिजली, सस्ता आटा, अशराफिया की मराहत का खात्मा और खित्ते के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कोई जुर्म नहीं। पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन नहते अवाम पर लश्कर कशी करके कशीदगी पैदा की गई। एक्शन कमेटी के अरकान और अवाम से कहीं भी कानून को हाथ में नहीं लिया। डडियाल, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और दीगर मकामात पर पुलिस इंतज़ामिया की जानब से पुरअमन नहते मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। तहसील समानी से अंजुमन ताजरान के ज़िम्मेदारान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान को बिला जवाज़ गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया गया। इसकी भरपूर मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। सदर अंजुमन ताजरान आबिद असलम समेत दीगर को एक रोज़ तक रिहा न किया गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज करेंगे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इधर बार कौंसिल की कॉल पर समानी एडिशनल ज़िली बार एसोसिएशन के वकला आज दूसरे रोज़ भी अदालतों में पेश नहीं हुए, जबकि सब डिवीज़न समानी में दिन भर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी अदारे बंद रहे। बदरुल इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। भिम्बर में अवाम लॉन्ग मार्च के लिए मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। मीरपुर चौक भिम्बर में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत वक्त के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक ज़िले जनरल सेक्रेटरी चौधरी जमील सुल्तान, सदर मुस्लिम लीग नून हल्का भिम्बर और मेंबर ज़िला काउंसिल भिम्बर चौधरी अबरार हक एडवोकेट समेत दीगर ने कहा कि नाअहल वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी, अनापरस्ती, तकब्बुर और फ़रौनियत ने अवामी हुकूक की पुरअमन तहरीक को बदअमनी के धावे पर ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नाअहल वज़ीर-ए-आज़म जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, रियासत अनारकी का शिकार है। मुंतखब नुमाइंदों की इख्तियारात से महरूम रखा गया है। इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। सरकारी मुलाजमीन बेचैनी का शिकार हैं। अवाम महंगी बिजली और आटे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुकर्रीन वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक की अवाम दुश्मन पॉलिसियों, पसंद नापसंद अक़रबा परवरी और बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक सोच फ़िक्र से आरी शख्स को रियासत पर मुसल्लत किया गया, जो दानिस्ता तौर पर रियासती अवाम के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा करके रियासत के दूसरी जानिब मनफी पैगाम देना चाहता है।
حویلی کا ہوٹا آزاد کشمیر میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آج شٹر ڈاؤن رہا۔ عوام اپنے حقوق کی خاطر انوار حکومت کے خلاف بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلی۔ حویلی کا ہوٹا میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس۔ آزاد کشمیر میں ایف سی کی تعیناتی پر دوسرے دن بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رہی۔ حویلی کا ہوٹا سے شیخ سہیل، مسعود ایڈوکیٹ، سید آفتاب گیلانی، خالد چوہان ایڈوکیٹ، شیخ مدثر اظہار اور دیگر کی قیادت میں دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود نوجوانوں کا ایک بڑا قافلہ دارالحکومت مظفر آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر اور سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی نے حکومتی نااہلی اور غفلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے عوامی مطالبات پر لٹکاؤ پالیسی نے ریاست کو مفلوج کر رکھا ہے۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی نے کہا کہ عوام سڑکوں پر اپنا حق مانگ رہے ہیں لیکن حکومت ان مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ حکومت کو بارہا پرامن احتجاج روکنے اور گرفتاریوں سے منع کیا لیکن حکومت نے گرفتاریوں سے پرامن مظاہرین کو اشتعال دلوایا۔ اب حکومت کی جانب سے راستے بند کر کے عوام سے ان کا جمہوری حق چھینا جا رہا ہے۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی نے کہا کہ پی ٹی آئی جمہوری جماعت ہے اور پرامن احتجاج کے حق میں ہے۔ عوام کے بنیادی مسائل بجلی، آٹا، بیجا ٹیکسز اور دیگر کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ حکومت گرفتار مظاہرین کو رہا کرے اور بامقصد مذاکرات کرے۔ سابق وزیر حکومت چودھری مسعود خالد نے کہا ہے کہ جب رفتہ رفتہ ساری باتیں میرے علم میں آئیں تو سارے آنا پڑا۔ مقبول بٹ چوک میں مظاہرین سے بات چیت ہوئی تو انتظامیہ کے کچھ چہرے سامنے آئے جن میں ایس ڈی ایم فیصل مغل اور ڈی ایس پی چودھری انصر موجود ہیں۔ ایوان صحافہ تحصیل پریس کلب ڈڈیال ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری مسعود خالد نے کہا کہ کمیٹی کے لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم سڑک بند نہیں کریں گے مگر انتظامیہ کی طرف سے پہلا حملہ کیا گیا اور ایس ڈی ایم آستین چڑھا کر لڑنے پر آ گئے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انور ڈار کو گرفتار کیا گیا اور اس کے گھر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ افتخار صدیقی اور ان کے ساتھ گرفتار ہونے والے ہماری جماعت سے نہیں لیکن ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اہل علاقہ سے اپیل کرتے ہیں کہ سرکاری عملہ کو نقصان نہ پہنچائیں، پرامن رہیں۔ ہم نے ہمیشہ عوامی مفاد کی بات کی ہے۔ چودھری مسعود خالد نے کہا کہ آج مظاہرے میں لاٹھی چارج کرانے کے ذمہ دار ایس ڈی ایم ڈڈیال ہیں۔ انہیں یہ میسیج دیتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مقامی وزیر فائرنگ کروا کر کیوں چھپ رہے ہیں، مسائل کا حل نکالیں۔ مزید کہا کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور حقائق کی روشنی میں جانچ پڑتال کی جائے۔ راولہ کوٹ میں قائم غیر سیاسی تنظیم گرینڈ جرگا کے عمائدین نے کہا ہے کہ انوار الحق نااہل اور ہر دھرم شخص ہے جبکہ 53 ممبران اسمبلی بھی عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سردار ذاکر شیر افضل، سردار فاروق خان اور سردار حاجی نواز حیات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جن کو اسمبلی میں عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ عوام کے لیے عذاب بن چکے ہیں اور ارکان اسمبلی وزیراعظم کو نکیل ڈالیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹیوں سے مذاکرات کر کے مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ بصورت دیگر حالات سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں جن کو روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیراعظم کسی بھی بات نہیں سنے تو وزراء استعفیٰ دے کر باہر آ جائیں۔ اس سے قبل کہ کوئی بڑا حادثہ ہو سیاسی جماعتوں کے قائدین شاہ غلام قادر، سردار عتیق احمد خان، سردار عبدالقیوم خان نیازی، راجہ فاروق حیدر خان اور دیگر سیاسی قیادت اپنا کردار ادا کرے، جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اس معاملے کا حل نکالیں۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید